مدھیہ پردیش کے بیچوں بیچ ایک ایسا گاؤں ہے جس کا نام سن کر بھی دل میں عجیب سا بوجھ اتر آتا ہے۔ یہ کوئی عام گاؤں نہیں، نہ ہی یہ کہانی کسی ایک گھر تک محدود ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسی زمین کی جس پر کبھی سنتوں اور رشی منیوں کی عبادت، دھیان اور جاپ گونجتے تھے، اور پھر وہی زمین آہستہ آہستہ چیخوں، سسکیوں اور ادھوری روحوں کا مسکن بنتی چلی گئی۔ یہ گاؤں نسلوں سے ایک ہی خاندان کے ہاتھوں میں رہا، لیکن جیسے ہی عبادت ختم ہوئی، جیسے ہی دھیان کی جگہ دنیاوی لالچ نے لے لی، اس زمین نے سب کچھ یاد رکھا، اور پھر اس زمین نے بدلہ لینا شروع کیا۔ ایک گھر بنا، لیکن وہ گھر رہنے کے لیے نہیں تھا، وہ ایک ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا ان سب روحوں کا جنہیں وقت، ظلم اور ناانصافی نے بے چین کر دیا۔ مدھیہ پردیش کے اس گاؤں کی کہانی باہر سے جتنی سادہ دکھائی دیتی ہے، اندر سے اتنی ہی سیاہ اور بوجھل ہے۔ یہ وہ زمین تھی جہاں کبھی سنت، رشی اور منی دھیان میں بیٹھا کرتے تھے، جہاں فضا میں منتر گونجتے تھے اور راتیں بھی عبادت کے سناٹے میں ڈوبی رہتی تھی۔ نسلوں تک یہی روایت چلی، مگر وقت کے ساتھ دھیان ختم ہو گیا، عبادت کمزور پڑتی گئی، اور پھر وہ دن آیا جب اس زمین کو بیچ دیا گیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اس گاؤں کی روح نے پہلی بار کراہنا شروع کیا۔ میری فیملی جب اس گاؤں میں آ کر بسی تو سب کچھ بظاہر نارمل تھا۔ کھیت، سینکڑوں ایکڑ زمین، مشترکہ خاندان، دن میں محنت اور رات کو سکون، مگر کچھ جگہیں خاموشی میں بھی بہت کچھ کہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ طاقتیں یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کی عبادت گاہوں پر ایسے لوگ آ بسیں جن کا دھیان، جاپ یا پوجا پاٹ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ شاید اسی لمحے سے اس گاؤں میں ایک انجانا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اصل اندھیرا تب پھیلا جب ایک رشتہ دار کو زمین دی گئی جس پر کبھی شمشان بھومی ہوا کرتی تھی، وہی جگہ جہاں لاشیں جلتی تھی، جہاں آخری رسومات ادا ہوتی تھی۔ وہاں ایک نیا گھر کھڑا کر دیا گیا۔ شروع میں کسی نے کچھ محسوس نہیں کیا، شاید سب نے نظر انداز کر دیا، مگر زمین سب یاد رکھتی ہے۔ آگ، چیخیں، راکھ اور ادھوری ودائیں۔ وقت گزرا اور خاندان کے اندر اختلافات بڑھنے لگے۔ لالچ، حسد اور غصہ آہستہ آہستہ رشتوں میں زہر گھولنے لگا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے گویا اس زمین کو ہمیشہ کے لیے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ مندر کے پجاری پر چوری کا الزام لگا۔ بغیر کسی ثبوت کے اسے باندھا گیا، مارا گیا، دنوں تک اذیت دی گئی، اور وہ وہیں مر گیا۔ اس کی موت صرف ایک موت نہیں تھی، وہ ایک دروازہ تھا جو کھل چکا تھا۔ اس کی بیوی کی بد دعا آج بھی گاؤں کی فضا میں گونجتی محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح وہ تڑپ رہی ہے، اسی طرح اس گھر کی ہر عورت تڑپے گی۔ اس کے بعد جیسے واقعات کی زنجیر بن گئی۔ گاؤں کی ایک عورت جو اپنے شوہر کے تشدد سے بھاگ نکلی تھی، شام ہونے تک بس اس کا انتظار کرتی رہی۔ اندھیرا گہرا ہوا، خوف بڑھا، اور آخر کار وہ کنویں میں کود گئی۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک مہینے کے اندر 5 خودکشیاں ہوئیں۔ کوئی وجہ، کوئی منطق، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے، مگر دن کے اجالے میں سب خاموش رہتے۔ اسی اندھیرے کے دوران میرے گھر میں وہ حادثہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن میری ماں خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے، دروازہ اندر سے بند، باہر 1-2 سال کی بچی روتی کھڑی، کوئی جواب نہیں، کوئی آہٹ نہیں۔ جب دروازہ توڑا گیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ منظر، وہ خاموشی، وہ آخری چند لمحے گھر کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ اس کے بعد موتیں رکی نہیں، قتل، حادثے، دل کے دورے، خودکشیاں، ہر چند مہینوں میں ایک نیا صدمہ۔ گھر اب صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں رہا تھا، وہ ایک بوجھ بن چکا تھا۔ راتوں کو اوپر کے فلور سے آوازیں آنے لگی، ایسے لگتا جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ ہنس رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں۔ کبھی کچن میں برتنوں کی آواز، کبھی سیٹی، کبھی کسی کے چلنے کی چاپ، لیکن جب دروازہ کھولا جاتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ یہ سب معمول بن گیا، اور یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ مہمان آتے تو پوچھتے کہ یہ آوازیں کیا ہیں، مگر گھر والے بس خاموش رہتے۔ وہ کمرہ جہاں سب سے زیادہ حادثے ہوئے تھے ہمیشہ بند رہتا۔ اس کے آس پاس ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی،
جیسے دیواریں سانس لے رہی ہوں۔ تانترک اور پنڈت بلائے گئے، کچھ گاؤں میں داخل ہوتے ہی بھاگ گئے، کچھ نے دروازے پر قدم رکھتے ہی کسی اندیکھی طاقت کا زور محسوس کیا، جیسے کسی نے انہیں دھکا دے کر باہر پھینک دیا ہو۔ کوئی کچھ ٹھیک نہ کر سکا، سب بس ایک ہی بات کرتے، یہ جگہ عام نہیں ہے۔ گھر کے اندر رہنے والوں پر اس کا اثر صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیند ختم ہو چکی تھی، خوف مسلسل ساتھی بن گیا تھا۔ رات کو سوتے وقت ایسا لگتا جیسے کوئی پاس آ کر لیٹ رہا ہو، پھر اٹھ کر چلا جاتا ہو۔ کبھی کچن سے کھانے کی خوشبو آتی، کبھی برتن دھونے کی آواز، مگر سب کچھ خود بخود ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی طاقت صبر کے ساتھ اپنا وجود منوا رہی ہو۔ گاؤں میں لوگ اب اس گھر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ کوئی کھل کر کچھ نہیں کہتا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ یہاں کچھ غلط ہے، اور بہت غلط۔ اور اسی بڑھتے ہوئے اندھیرے میں یہ گھر صرف ایک خاندان کا نہیں رہا تھا، یہ پورے گاؤں کی بے وقت موتوں، بددعاؤں اور ادھوری کہانیوں کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی، ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی، جیسے آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ گھر کے اندر جلتا ہوا بلب بار بار جھپک رہا تھا، اور ہر جھپک کے ساتھ دیواروں کے سائے لمبے ہو کر ایک دوسرے میں گھلتے جا رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد اوپر والے فلور سے وہی آوازیں پھر ابھری، لیکن اس بار صرف قدموں کی چاپ نہیں تھی، اس بار سرگوشیاں تھیں، ٹوٹی ہوئی ہنسی اور کسی کے رونے کی دبی دبی آواز۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے جان بوجھ کر سانس چھوڑ کر مجھے خبردار کیا ہو۔ سیڑھیوں کے پہلے زینے پر پاؤں رکھتے ہی لکڑی چرچرانے لگی، اور اسی لمحے اوپر سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، تیز، بے ترتیب، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو یا شاید پیچھا کر رہا ہو۔ اوپر پہنچتے ہی وہ بند کمرہ میرے سامنے تھا، وہی کمرہ جسے برسوں پہلے بند کیا گیا تھا۔ دروازے پر ناخنوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اچانک دروازہ خود بخود زور سے بجا، اور اندر سے ایک چیخ ابھری، ایسی چیخ جس میں درد بھی تھا اور غصہ بھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اسی لمحے گھر کی ساری بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ اندھیرے میں صرف ایک چیز صاف سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی آواز، مگر وہ سانسیں میری نہیں تھی۔ کمرے کے اندر سے آہستہ آہستہ منتر جیسی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی پرانی زبان میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ پھر دروازہ چرچراتا ہوا کھلنے لگا، ایک ایک انچ، بہت آہستہ، جیسے اندر موجود چیز مجھے مکمل طور پر دیکھنا چاہتی ہو۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سایہ باہر نکلا، لمبا، غیر فطری، دیواروں پر چڑھتا ہوا۔ اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ اچانک ایک جلتی ہوئی بدبو پھیل گئی، راکھ، خون اور پسینے کی ملی جلی بو۔ اسی وقت وہ سایہ روشنی میں آیا اور میری سانس رک گئی۔ وہ پجاری تھا، مگر جیسے وہ زندہ تھا ویسا نہیں۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، چہرہ سیاہ پڑ چکا، گردن پر رسی کے نشانات، اور ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے جیسے اب بھی بد دعا دے رہا ہو۔ اس کے پیچھے وہ عورت کھڑی تھی، کنویں میں کودنے والی، اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے بھیگے ہوئے، اور آنکھوں سے پانی نہیں بلکہ اندھیرا ٹپک رہا تھا۔ ان کے پیچھے اور بھی سائے ابھرنے لگے، کچھ جلتے ہوئے جسم، کچھ خون میں لت پت، کچھ کے چہرے ہی نہیں تھے۔ وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھے اور پورا کمرہ چیخوں سے بھر گیا۔ دیواروں سے خون ٹپکنے لگا، فرش ٹھنڈا ہو کر برف جیسا ہو گیا، اور چھت سے راکھ برسنے لگی۔ اچانک نیچے سے میری ماں کی آواز آئی، مگر وہ آواز جیسے وہ تھی ویسی نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ میں بھاگ کر نیچے آیا تو منظر اور بھی خوفناک تھا۔ وہ کمرہ جہاں وہ خود کو بند کر لیتی تھی کھلا ہوا تھا۔ اندر وہ کھڑی تھی، مگر ان کی آنکھیں سفید تھیں اور چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور کہا، یہ گھر ہمارا ہے، تم نے اسے ہم سے چھینا ہے۔ اسی لمحے پورا گھر ہلنے لگا، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، فرش کے نیچے سے چیخیں آنے لگیں، جیسے زمین خود بخود بول رہی ہو۔ ایک ایک کر کے سب سچ سامنے آنے لگا۔ شمشان کی آگ،
पुजारी की बेगुनाह मौत, उसकी बीवी की बद्दुआ, कुएं में गिरती हुई औरत की आखिरी चीखें, सब कुछ एक साथ एक ही लम्हे में। तांत्रिक जिन्हें आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया गया था, दरवाजे पर आते ही जमीन पर गिर पड़े। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उन्होंने बस इतना कहा, ये रूहें नहीं, ये बद्दुआएं हैं। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और सब साए एक साथ चीखने लगे। माँ जमीन पर गिर गईं और पूरा घर खामोश हो गया, ऐसी खामोशी जो कान फाड़ देती है। मैंने उन्हें उठाया मगर उनकी आंखों में खौफ हमेशा के लिए रह गया था। सुबह होने पर गांव के लोग जमा हुए। पंडितों ने फैसला सुनाया, ये घर बंद कर दिया जाए। दीवारों पर मंत्र लिखे गए, दरवाज़ों को सील किया गया और सबको खबरदार किया गया कि कोई भी अंदर कदम न रखे। मगर जब आखिरी ईंट रखी जा रही थी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की में वो साया खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, ये इख्तिताम नहीं, ये तो बस आगाज़ है। और उसी लम्हे मुझे समझ आ गया कि कुछ कहानियाँ बंद कमरों में ख़त्म नहीं होती, वो सांसों के साथ जिंदा रहती हैं। घर को सील किए हुए बरस गुजर गए, मगर उसके इर्द गिर्द की हवा आज भी भारी रहती है। दरवाज़ों पर लगे मंत्र धुंधला चुके हैं। दीवारों में पड़ी दरारें जैसे अब भी किसी की सांसों के साथ हिलती हों। गांव वालों ने इस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया और सूरज ढलते ही कोई उस तरफ देखना भी गुनाह समझता था। कहा जाता है कि रात के आखिरी पहर वहाँ दिए खुद ब खुद जल उठते हैं, हालांकि अंदर कोई नहीं होता। हम सब ने वो गांव छोड़ दिया, मगर वो गांव हमें नहीं छोड़ सका। नई जगह पर भी कभी कभी नींद के बीच वही सरगोशियाँ सुनाई देती हैं, वही कदमों की चाप, वही ठंडी सांस गर्दन के पास महसूस होती है। माँ अब भी चौंक कर जाग जाती है, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। उनकी आंखों में वही खौफ है जो उस रात ने हमेशा के लिए वहाँ छोड़ दिया था। कहते हैं बद्दुआएं जगह से नहीं, यादों से जुड़ी होती हैं। हम जिस्मानी तौर पर तो निकल आए, मगर वो ज़मीन, वो शमशान की राख, वो बेगुनाह की चीखें हमारे साथ चल पड़ी हैं। शायद यही सज़ा है, ना मुकम्मल निजात, ना मुकम्मल कैद। और कभी कभी जब हवा अचानक रुक जाए और फिज़ा में जलती राख की बू फैल जाए, तो मुझे साफ महसूस होता है कि वो सब अब भी जाग रहे हैं, खामोश, सब्र के साथ, किसी और के आने का इंतज़ार करते हुए।